نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج کل ایک موضوع بہت زیادہ چلا ہوا ہے سوشل میڈیا پر۔ وہ موضوع یقیناً تشویشناک ہے، فکر مندی کا موضوع ہے، اور خاص طور سے وہ مسلمان جو اپنے اندر درد رکھتے ہیں، اپنے اندر صحیح دینداری رکھتے ہیں، علم کی صحیح معلومات رکھتے ہیں، اور جن کے اندر شریعت سے محبت ہے، انہیں فکر مند ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ موضوع ہے کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے شادی کر رہی ہیں۔ گھر والے چونکہ اس شادی پر عموماً راضی نہیں ہوتے ہیں، تو یہ لڑکیاں کورٹ میرج کرتی ہیں، عدالت میں درخواست دائر کرتی ہیں کہ ہمیں یہ لڑکا منظور ہے اور ہم اپنی خوشی سے شادی کرتے ہیں۔ درخواست دائر کرنے کے بعد پھر شادی کا پروگرام ہوتا ہے اور شادی ہوتی ہے۔ کورٹ شادی کرنے سے پہلے لسٹ بھی جاری کرتا ہے کہ ان لوگوں نے درخواستیں دی ہیں۔ ابھی ایک لسٹ سامنے آئی ہے جس میں 78 لڑکیاں یعنی 78 لڑکیوں نے درخواست دی ہے جو غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً انتہائی حساس معاملہ ہے، اس لیے کہ دین ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو اللہ کی جانب سے ہمیں ملی ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آدمی مسلمان ہے تو وہ جنت میں ایک نہ ایک دن جائے گا۔ وہ صحیح دل سے کلمے کا اقرار اگر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں ہے۔ اعمال میں کچھ کوتاہیاں بھی اگر ہیں، لیکن جو ایمانیات ہے اسے وہ مانتا ہے، یقین کرتا ہے۔ اسلام کی چیزوں کو جو مسلمات ہے اسے وہ تسلیم کرتا ہے، وہ یقیناً مسلمان ہے، مومن ہے۔ وہ اعمال میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوں تو جنت میں جائے گا، لیکن آدمی ایسا عمل کرے اور اس عمل کو جائز سمجھے جس کو اسلام نے فرض قرار دیا ہے۔ اسلام نے جسے فرض قرار دیا ہے، ایک انسان اس کے خلاف کام کرتا ہے اور اسے جائز بھی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، ایک آدمی نماز نہ پڑھے وہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہ کہے کہ نہیں نماز پڑھنا ضروری ہی نہیں، فرض ہی نہیں، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ ایک آدمی ہے شراب پیتا ہے، یقیناً انتہائی غلط کام ہے، انتہائی غلط کام ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اسے احساس ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں، مسلمان تو رہے گا، وہ فساق و فجار کی فہرست میں ہو جائے گا، وہ فاسق و فاجر کہلائے گا۔ لیکن وہ آدمی جو شراب پیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ شراب پینا جائز ہے، اسلام نے حرام کیا، حرام نہیں ہے، حلال ہے یہ، تو وہ آدمی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اسلام کے جو فرائض ہیں اور جو بنیادی باتیں ہیں، اگر انسان اسے مانتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ مسلمان رہے گا، لیکن وہ اس کا انکار کر بیٹھے، اسلام نے جسے حلال قرار دیا ہے اسے وہ حرام کا عقیدہ رکھتا ہے، اور اسلام نے جسے حرام قرار دیا اسے وہ حلال سمجھتا ہے، یقیناً ایسا آدمی پھر مسلمان نہیں رہ سکتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے کہ ہماری مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے کورٹ میرج کر رہی ہیں، یقیناً انتہائی تشویشناک بات ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں دعائیں سکھائی ہیں۔ ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، ہمیں یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، رضیت باللہ ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر راضی ہیں، ہم اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، اور ہم آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر راضی ہیں۔ ہمیں یہ کلمات کثرت سے پڑھنے چاہیے، اس سے ہمارا ایمان پختہ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اے اللہ میری مدد کیجئے، میری معاونت کیجئے، میرا تعاون کیجئے اپنے ذکر پر بھی، اپنے شکر پر بھی۔ آپ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اے الہ العالمین ہمیں اس کی توفیق دیجئے، ہماری مدد کیجئے۔ یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور یقیناً ہم اسلام پر پوری طرح عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ دنیا میں بسا اوقات مشاکل پریشانی نظر آتی ہے، وہ کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور اکثر وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم برا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نتائج دکھاتے ہیں کہ شاید بندہ توبہ کر لے، رو لے، گڑ گڑا لے، معافی مانگ لے، بندہ میرا خاص بن جائے۔ تو کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں وہ مصائب اور مشکلات ہیں، اور کبھی ہمارے اعمال کا، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے جو ابھرا ہوا ہے، جو میں نے بتایا کہ مسلم عورتیں، لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، اس سلسلے میں دو بنیادی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے گود میں کیوں جا رہی ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کا تدارک کیا ہے؟ ہم اس سے کیسے بچیں؟ اپنی لڑکیوں کو کیسے بچائیں؟ یقیناً اسباب بھی اگر انسان بیان کرنے پر آئے تو بہت سارے اسباب ہیں، اور تدارک یعنی حل تلاش کرے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلموں کے گھر نہ جائیں، تو یقیناً حل بھی مختلف لوگ مختلف انداز سے پیش کریں گے۔ جمعہ کے اس مختصر سے بیان میں، مختصر سے وقت میں نہ پورے وجوہات بتائے جا سکتے ہیں، اور نہ پورے اسباب اور اس کے تدارک کو بتایا جا سکتا ہے۔ اور آپ بھی اپنے ذہن سے غور کریں، سوچیں، تو آپ بھی مختلف وجوہات تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے جو بتا دیا بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے ذہن سے سوچے تو مختلف وجوہات نظر آ سکتے ہیں۔ میں ایک جھلکی دکھاتا ہوں کہ آخر وجوہات کیا ہیں؟ ہماری لڑکیاں کیوں جا رہے ہیں غیر مسلموں کے گھر میں؟ وہ ان کی بہو کیوں بن رہی ہیں؟ غیر مسلموں سے شادیاں کیوں کر رہی ہوں؟ چند وجوہات بتاتا ہوں میں۔ مثال کے طور پر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلم سماج کی غربت، یہ بھی ایک اہم وجہ ہے۔ ہم مالدار ہوتے ہیں، ہماری بلڈنگ ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ہر طرح کی آسائش ہوتی ہے، لیکن ہمارا پڑوسی وہ دو نوالی کے لیے ترستا ہے کھانے کے لیے، وہ سود پر قرض لیتا ہے، رہن سینٹر سے پیسے لیتا ہے، لیکن بازو والے جو پڑوس میں مسلمان ہیں، مالدار ہیں، انہیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہے۔ غربت کبھی وہاں تک پہنچا دیتی ہے جسے حدیث میں کہا گیا ہے کہ کفر میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے مسلم بچیاں، مسلم گھرانے قرض لیتے ہیں، اور قرض کی ادائیگی کی صورت نہیں ہوتی ہے، تو پھر بات یہاں پہ پہنچتے ہیں کہ لاؤ شادی کر لیتے اور قرض کو معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایک وجہ غربت بھی ہے، ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور وہ مسلمان جو اپنے اندر غیرت رکھتے ہیں،
اور تنظیمات تحریکات کو مسلم سماج کا جائزہ لینا چاہیے اور غریبوں کا تعاون، غریبوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک جھلکی دکھا رہا ہوں۔ ایک دوسری وجہ دوستو وہ بھی اہم وجہ ہے، وہ ہے دین سے دوری۔ دین سے دوری۔ کتنے ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے کہ والدین نمازی ہیں، 5 وقتہ نمازی ہیں، سنن اور نوافل کے پابند ہیں، لیکن ان کی اولاد مسجد کا راستہ تک نہیں جانتی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہر 7ویں دن جمعہ رکھ دیا ہے، ورنہ بسا اوقات میں کہا کرتا ہوں تقریروں میں کہ شاید جمعہ کی نماز اللہ فرض نہ کرتے، یہ نماز نہ ہوتی تو شاید بہت سارے مسلمان وہ سال میں ہی ایک دفعہ مسجد میں آتی ہے، عیدگاہ جاتے ہیں۔ یہ تو جمعہ کے بہانے چلیے کہ ہر ہفتے میں ایک دن بہت سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ دین سے دوری، بددینی، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے اڑوس پڑوس کو اسلام پر چلنے والا بنانا چاہیے اور ہمیں انہیں قریب کرنا چاہیے جی۔ ایک دوسری وجہ، بلکہ تیسری وجہ کہی جائے، اور وہ بھی انتہائی اہم وجہ ہے، اور وہ ہے ہمارے سماج کا کو ایجوکیشن، جس کو ہم مخلوط تعلیم کہتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ، ایک نوجوان بچی آپس میں جب کلاس روم میں ایک ساتھ بیٹھیں گے، آنے جانے میں ملنا ہوگا، ایک دوسرے کے فون نمبرات لیں گے، تو کیا اور پانی جمع ہو جائے اور کچھ نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگ اور پانی جب جمع ہوں گے یقیناً آگ بجھے گی، لیکن دونوں طرف سے اگر آگ ہی ہے، آگ ہے اور آگ میں آپ نے پیٹرول ڈال دیا ہے تو پھر آگ بجھے گی نہیں، آگ بھڑکے گی۔ ایک نوجوان لڑکی ہے جو بالغہ ہے، عاقلہ ہے، جذبات ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے وہ کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، ایک طرف آگ ہے، ایک طرف پیٹرول ہے، جب دونوں ملیں گے یقیناً شعلے بھڑکیں گے، اٹھیں گے، معاملہ بگڑے گا۔ تو یہ مخلوط تعلیم، یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ایک وجہ اور بھی اہم ہے، اور وہ یہ ہے جو ہمارے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہوا کرتا ہے، جو صرف موبائل ہی نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا ہے۔ اس میں آپ علمی معلومات بھی حاصل کر لے سکتے ہیں اور اسی سے آپ بگڑ بھی سکتے ہیں۔ اور اکثر نوجوان جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں 2 بجے، 2:30 بجے، 12 بجے وہ سڑکوں پہ، سڑکوں کے کنارے، گھر کے دروازے کے باہر اور گلی کے نکڑوں پر جو نوجوان بیٹھے رہتے ہیں اور رات کے 12-1 بجے وہ موبائل دیکھتے ہیں، کیا وہ اس وقت کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوں گے؟ کیا اس وقت وہ آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہوں گے؟ اور اگر آپ چلے جائیں تو موبائل چھپا دیں گے یا بند کر لیں گے؟ ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو دوسرے کے آنے کی وجہ سے موبائل کو بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ موبائل کو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس موبائل نے بھی بہت غضب اڑھایا ہے۔ یہ موبائل ایک تلوار کی طرح ہے۔ ہمارے گھر میں چھریاں ہوتی ہیں، چاقو ہوتے ہیں، ہم اس سے سبزیاں کاٹتے، گوشت کاٹتے، اور کسی کا دماغ پھر گیا تو اسی چاقو سے وہ گھر کے کسی فرد کو ذبح بھی کر سکتا ہے، اسے زخمی بھی کر سکتا ہے، اور یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ چند اسباب جو میں نے بتائے، غربت بھی ایک سبب ہے، دین سے دوری بھی ایک سبب ہے، مخلوط تعلیم بھی ایک سبب ہے، اور موبائل کی فتنہ گری بھی موبائل بھی ایک سبب ہے۔ یہ چاہیے اسباب نہیں میرے دوستو، میں نے کہا آپ بھی غور کریں تو آپ بھی مزید اسباب پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سبب یہ بھی ہے، بہت سارے گھروں میں شوہر بیوی میں تو میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک لڑکی جوان ہے جو شادی کی عمر میں پہنچ چکی ہے، اب وہ دیکھتی ہے، بچہ جوان ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بابا، میرے ماما صبح شام لڑتے ہی رہتے ہیں،
ان دونوں میں بنتی ہی نہیں ہے۔ اب لڑکی یہ سوچتی ہے کہ اب بابا ماما خود صبح شام لڑتے ہیں، ہماری شادی کرائیں گے، پتہ نہیں کیسے گھر میں شادی کرائیں گے، لاؤ میں خود رشتہ چن لیتی ہوں، خود رشتہ اختیار کر لیتی ہوں۔ گھر میں سکون نہ ہونا، گھر میں عافیت نہ ہونا، گھر جنت نشان نہ ہونا، گھر میں فتن و فساد ہونا، یہ بھی ہماری اولاد کی بے رحمی اور اولاد کے بگڑنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ خیر یہ چند اسباب میں نے بتائے آپ کو، آپ غور کریں، آپ کو بھی بہت سارے اسباب مل جائیں گے۔ اب ایک دوسرا سوال کہ آخر اس فتنے سے بچا کیسے جائے، اس فتنے سے محفوظ کیسے رہے، اس کا تدارک کیا ہو؟ یقیناً تدارک کے بھی بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ آپ غور کریں، اگر آپ کا ذہن اختراعی انداز کا ہے، وہ چیزیں وجود میں لاتا ہے، نئی چیزیں سوچتا ہے، آپ بھی بہت ساری چیزیں سوچ سکتے ہیں۔ میں بھی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک طریقہ تو تدارک کا یہ ہے دوستو کہ وہ حضرات علماء ہوں، ائمہ ہوں، داعی حضرات ہیں، گاؤں گھر کے علاقے کے دیندار حضرات ہیں، انہیں حساس ہونا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ہم دین سے جڑے ہوئے ہمیں بھی لوگوں کو دین سے جوڑنا ہے۔ دیندار طبقے کا، علماء کا، ائمہ کا حساس ہونا ضروری ہے۔ دین کے معاملے میں وہ صرف خود ہی دین پر عمل نہ کرے بلکہ دوسروں کو بھی دیندار بنانے کی اور دین پر آمادہ کرے، وہ ترغیب دے، تحریر سے کام کرے۔ انتہائی اہم بات ہے، بعض لوگ پوری ذمہ داریاں علماء ہی پر ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ پوری ذمہ داریاں ائمہ ہی پر ڈال دیتے ہیں کہ مولوی صاحب کام نہیں کرتے۔ ارے بھائی مولوی صاحب کتنا کام کریں گے؟ خاص طور سے ائمہ پر جو لوگ الزام ڈالتے ہیں یا گاؤں کے علماء پر ڈال دیتے ہیں پورا الزام، یہ الزام صحیح نہیں ہے۔ مثال کے طور پر غور کیجیے، ایک امام صاحب بیچارہ، پورے ہندوستان کا جائزہ لے لیجیے، عموماً امام صاحب کی تنخواہ 5,000 6,000 7,000، بہت تیر مار لیا تو 10,000 12,000 تنخواہ۔ اب ایک آدمی جس کی تنخواہ 5,000 6,000 اس کی اگر 3-4 بچے ہیں اور خود وہ شوہر بیوی ہے، 5 یا 6 آدمی کی ذمہ داری ہے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم 5-6 آدمی کی ذمہ داری ہے، گھر کے دیگر افراد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر مکان اپنا ہے، کرایہ نہیں دینا پڑتا ہے، تو 5-6 آدمی میں نارمل حالات میں 15 سے 16,000 کا خرچ آئے گا۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، شہروں کے لحاظ سے مہنگائی بھی الگ ہو سکتی ہے۔ 5-6 آدمی کا کنبہ ہے، مکان اپنا ہے، کرایہ نہیں دینا پڑتا ہے، نارمل انداز میں، معتدل انداز میں 15,000 16,000 اس کی تنخواہ ہوگی، تب اس کا گھر چل سکتا ہے۔ آپ 6,000 تنخواہ دیتے امام صاحب، اب بیچارے 10,000 کہاں سے لائیں گے؟ وہ بیچارہ ٹیوشن پڑھائے گا، وہ بیچارہ کچھ نہ کچھ کاروبار کرے گا تاکہ گھر چلے ہمیں۔ آپ مدرسے کے مولانا کو 6,000 7,000 تنخواہ دیتے ہیں، اگر وہ مولانا چندے میں ماہر نہیں ہے، چندے میں ماہر ہے تو مدرسے والے انعامات وغیرہ دے دیتے ہیں، چندے ماہر نہیں، صرف مدرس سے بیچارہ، تو 6,000 میں کیسے چلائے گا؟ اس کو تو خود اپنے گھر چلانے کی فکر ہے، اور گھر چلانا یہ بھی اس پر فرض ہے، ضروری ہے، یاد رکھیے۔ جس طرح دین کی تبلیغ ہماری ذمہ داری ہے، اپنے ماتحتوں کو صحیح انداز میں پالنا، نان و نفقہ دینا، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ بیچارہ امام گاؤں کا مدرس، وہ تو اپنے گھر کو چلانے ہی میں فکر مند ہوتا ہے، وہ دوسرے اور تیسرے لوگوں کے بارے میں کیا سوچے گا بیچارہ؟ آپ کہیے گا کہ صحابہ کرام ایسے کرتے تھے، اسلاف ایسے کرتے تھے، ہاں کرتے تھے اور ابھی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں تقریباً 25-30% کم سے کم
25-30% علماء ایسے ہیں، دائی ایسے ہیں جو جان کو جوخم میں ڈال کر اپنی غربت کو برداشت کرتے ہوئے وہ اپنی قوم کی فکر کر رہے ہیں، تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ایسے ہیں۔ لیکن آپ سوچیں گے 100% ایسے لوگ ہو جائے، یہ تو مشکل ہے۔ جس طرح زمانہ صحابہ کرام سے اور عہد نبوت سے دور ہوتا جا رہا ہے اور ہر چیز میں زوال آ رہا ہے، یقیناً اس برادری میں بھی زوال آنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ والا زمانہ مل جائے، نہیں، وہ زوال ہر شعبے میں ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء، ائمہ اور دیندار طبقے کو حساس ہونا چاہیے، دعوت کا کام کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی دین سے جوڑنا چاہیے۔ صرف علماء اور ائمہ پر آپ پوری ذمہ داری نہ دیں، وہ بیچارے کام کر رہے ہیں۔ ایک امام بھی چاہے تو امامت چھوڑ کے دوسرا کام کر سکتا ہے، لیکن کتنے ائمہ ایسے جو دینی غیرت کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے کی، دین کی خدمت کی وجہ سے وہ اس کام کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے، گاؤں سماج کے دوسرے افراد کی بھی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو کہ ہمیں دعوت کو ایک مہم کے طور پر اختیار کرنا ہے۔ جمعے میں بیانات علماء کرتے ہیں، لیکن آپ جائزہ لے لیں، گاؤں کی مسجدوں کا جائزہ لے لیں، پڑھی لکھی جگہوں کا جائزہ لے لیں، اکثر عوام الناس، اکثر لوگ اس وقت آتے ہیں جب عربی خطبہ کا وقت شروع ہونے والا ہو یا جماعت کھڑی ہونے والی ہو یا اردو تقریر ختم ہونے میں 2-4 منٹ باقی ہو۔ چلیے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو بیان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عوام الناس کو تو ضرورت ہے۔ تو ہمیں صرف جمعے کے بیان پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں دعوت کو ایک مشن کے طور پر استعمال کرنا چاہیے اور ہر گھر میں دعوت پہنچانا چاہیے۔ اور ایک تیسری بات دوستو یہ کہ ہمیں اپنے نظام تعلیم کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ الحمدللہ حیدرآباد شہر دیگر شہروں سے بہت ساری چیزوں میں ممتاز ہے۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سارے ایسے مسلم مینجمنٹ کے اسکول مل جائیں گے کہ وہ خالص لڑکیوں کے لیے، خالص لڑکوں کے لیے الگ الگ، اور بہت سارے اسکول ایسے بھی ہیں کہ اگر ایک ساتھ ہیں تو بیٹھنے کا الگ الگ ہے، لیکن ایسے بہت کم اسکول۔ مخلوط تعلیم کے نظام کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ آگ اور پیٹرول جمع ہونے سے گرمی اور گرمی، سخت مئی اور جون کا مہینہ ہو، گرمی چل رہی ہے اور فین نہیں ہے تو یقیناً بدن کی گرمی الگ، باہر کی گرمی الگ، گرمی جب ملے گی تو معاملہ بگڑے گا، معاملہ سدھرے گا نہیں۔ مسلم سماج کو سوچنا ہے اس بات پر کہ مخلوط تعلیم کا نظام ختم ہونا چاہیے، اسلامی فکر، اسلامی مزاج کے ادارے قائم ہونے چاہیے، پردے کا رواج ہونا چاہیے۔ یہ صرف مولانا صاحب یا ایک آدمی کے سوچنے سے نہیں ہوگا، پورے سماج کو مل کر سوچنا پڑے گا، اہل ثروت کو، پیسے والوں کو بھی سوچنا پڑے گا، اسکول و کالجز کے لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا، تنظیمات اور تحریکات کے ذمہ داروں کو بھی سوچنا پڑے گا، اور علاقے کے، سماج کے جو دیندار حضرات ہیں انہیں بڑے چڑھ کے آگے جانا پڑے گا، اور علماء بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ یہ سب ملیں گے تو پھر نظام تعلیم ہمارا ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور ایک اور صورت یہ ہے اس سماج سے، اس بیماری سے بچنے کے لیے کہ گھر کے جو گارجین ہیں، گھر کے جو ذمہ دار ہیں، انہیں اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو موبائل دیا ہے تو آن لائن تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ہمیں ہی پٹی پڑھا رہا ہے، وہ سوچنا پڑے گا۔ موبائل دے کر مطمئن ہو جانا کہ میرا لڑکا تو بہت اچھا ہے، یہ ہمیں خوش فہمی مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ موبائل نے اچھوں کو برباد کیا ہے، بروں کو سدھارا نہیں ہے۔ شاید ایک کا دکا لوگ ہو
जिन्होंने अच्छे बयानात सुनकर मोबाइल के जरिए अपने आप को सुधार लिया हो बहुत कम होंगे। मोबाइल ने अच्छे अच्छों को बिगाड़ दिया है। लिहाजा घर के सरपरस्त, घर के गार्जियन, घर के जिम्मेदार को अपनी औलाद के दीन के मामले में भी सोचना है। कुरान करीम ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। हमारी औलाद के हाथ में मोबाइल है, हमें कभी कभी उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक कर लेना चाहिए, किसके नंबरात उसमें है, पूछना चाहिए ये किसका नंबर है। कभी हो तो आप खुद बात कर लें, भाई मेरी बच्ची के मोबाइल में नंबर था, आप कौन है वो। कभी अचानक देखिए कि बच्ची घर के कोने में क्या देख रही है, पढ़ रही है, क्या कर रही है। रात में 12 बज चुके हैं, बाबा बिस्तर पे चले गए, मामा बिस्तर पे चली गई, बच्ची को नींद नहीं आ रही, करवट मान रही है वो, आके देखा तो मोबाइल लिखी हुई, 12 बजे मोबाइल में क्या देख रही है। घर के अफराद के लिए भी हसास होना, अपनी जिम्मेदारी समझना और अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होना, यह भी जरूरी है। दोस्तों, मैंने आपको इस उन्वान के तहत कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादी कर रही हैं और कोर्ट की एक लिस्ट आई है, 78 बच्चियां भी ऐसी हैं जिन्होंने दरखास्त दी है। आखिर इसके असबाब क्या है, रीजन क्या है, वजूहात क्या है और इसका तदारुक क्या हो, बचा कैसे जाए, इन दोनों पॉइंट पे मैंने अपने लिहाज से आपकी खिदमत में बातें पेश की हैं। आपके जहन में और बातें होंगी, आप उन बातों को भी हमारी बातों में मिला दें और कमरबस्त हो जाए अपनी इस्लाह के लिए, अपने घर वालों की इस्लाह के लिए, अपने पड़ोस की इस्लाह के लिए, अपने समाज और महल्ले के दिगर अफराद की इस्लाह के लिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है और हम उससे अपनी जिम्मेदारी समझें। हो सके तो जुबान से मना कीजिए, न कर सके पहले तो हाथ से मना कीजिए, न कर सके जुबान से मना कीजिए, ये भी न कर सके तो कम से कम बुरे काम को अपने ज़हन और दिमाग से बुरा समझे, गलत समझे, ये तो कर सकते हैं। ये सबसे अदना दर्जा है ईमान का। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक इनायत फरमाए। इस्लाह मुआशरा का अलम बरदार अल्लाह ताला हम सबको बना दे और हमारे जरिए इस्लाम की सरबलंदी के लिए, इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए अल्लाह खूब से खूब काम ले, इखलास के साथ काम ले, अपनी तौफीक दे, बगैर तौफीक के ये सब काम नहीं हो सकते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।